بریک اپس کے لیے, نوکری چینج کرنے کے لیے, طلاق کے لیے, ریلیشن شپ ایڈوائسز کے لیے, میڈیسن کے لیے, سیلف میڈیکیشن کے لیے اے آئی استعمال کرنا کس حد تک مفید ہے اور آیا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ سید عبدالقادر صاحب. بہت شکریہ عبدالقادر صاحب. طلاق جب ہم سنتے ہیں یا بریک اپ ہم جب سنتے ہیں, دل دہلا دینے والا ایک تمام طرح کی سچویشن ہوتی ہے. اب بریک اپ جیسے معاملات یا پھر لو ایڈوائسز جو ہوتی ہیں انسان کی, وہ اے آئی سے پوچھنی چاہیے؟ اس میں کہا جاتا ہے نا, اف اے آئی از ان یور ہینڈس دین اٹ از اے بلیسنگ, بٹ اف اٹ از امبیڈنگ ان یور ہارٹس اینڈ مائنڈس دین اٹ از اے کرس فار یو. تو ہوتا یہ ہے کہ اے آئی کو آپ ایز اے فیسیلیٹیشن کے طور پہ تو یوز کریں, لیکن اگر آپ اس سے ڈیسیجن میکنگ کرانے لگیں گے, اس سے اپنے پرسنل اوور سائٹ چھوڑ دیں گے یا گارڈ ریلز ہٹا دیں گے, تو بہت بڑا نقصان ہوگا. بڑی اچھی مثالیں دی آپ لوگوں نے میڈیکیشن کی. تو میڈیکیشن, سیلف میڈیکیشن میں فار ایگزامپل ہم بہت کیسز دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فزیکل بندے کو اگر آپ نہیں دیکھیں تو وہ گیس کا مسئلہ ہو یا اس کو ہارٹ کی پرابلم ہو, دونوں پہ درد ایک ہی جیسا ہوتا ہے. وہ کیسے پہچانے گا اے آئی کہ یار اس کو کون سا والا درد ہے, جب تک وہ فزیکلی آپ کو نہ کرے. تو دس از اے ویری سیریس میٹر. جیسے میڈیکیشن سے ہو گیا, اے آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی قانونی معاملات میں ساری ہیلپ کرنے لگا ہے, مالی معاملات میں ہیلپ کرنے لگا ہے, میڈیکیشن میں ہیلپ کرنے لگا ہے, فیملی میٹرز میں ہیلپ کرنے لگا ہے. آپ بجٹ بنا کے دے دیتا ہے آپ کو, آپ اپنا اماؤنٹ بتائیں, وہ آپ کو بجٹ بنا کے دیتا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم بڑوں سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دونوں فریق کی سن کے آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں. یہاں پر صرف ایک ہی فریق ہے اور وہ اپنی منشا کے نتائج اس سے چاہ رہا ہے, اور وہ جو چاہ رہا ہے وہی وہ اسے جواب دے رہا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ایک غلط ڈائریکشن میں معاملہ جا رہا ہے. اچھا دیکھیں, بائسنس ہے, ابھی میں ایک ٹرمینالوجی بتاؤں گا, ابھی ہیلوسینیشن ہوگا, ایکو چیمبر. ہاں, بائسنس تو الگ بات ہے. دیکھیں جو اے آئی کے ماڈلز ہوتے ہیں نا, وہ ویسے بھی ویسٹڈ ٹورڈز ویسٹ ہے. آپ اگر ویسٹ میتھڈالوجی کے حساب سے آپ قانونی ماہرین یا پاکستان کے مسئلے مسائل کو آپ ڈسکس کریں گے, تو ویسٹ کا جو قانون ہے یا ویسٹ کی اخلاقیات ہیں, وہ اگر پاکستان کے لوکل اخلاقیات سے کریں گے تو وہ تو ویسی طلاق کرا دے گا. تو اس کی وجہ سے بھی اور مسئلہ ہے, کیونکہ اگر وہ آپ کو لوکلی اورینٹیڈ چیٹ جی پی ٹی مل جائے, لوکلی اورینٹیڈ ڈیپ سیک مل جائے, جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, ابھی ہم ٹیکنالوجی ڈسکس نہیں کرنے آئے, لیکن جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں, اس میں جو سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی نالج کے حساب سے دیتا ہے. پھر جو ایک بہت بڑا میٹر ہے جو سب سے زیادہ رسکی ہے, وچ از کالڈ ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن کا اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو من گھڑت کہانیاں ایڈ کر لیتا ہے, وہ دوائیاں ایڈ کر لے گا جو زندگی میں آپ نے نہیں دیکھی. آپ سوچیں دین کے معاملے میں وہ ہیلپ کرنے لگا, وہ مفتی بن گیا ہے چیٹ. اب چیٹ جی پی ٹی ہو یا کلاؤڈ ہو یا جیمنی ہو, یہ اگر آپ کو مفتی بنا کے آپ کو حدیثوں کا غلط حوالہ دے دے, آپ یہ سوچیں کہ وہی جو اے آئی ہے وہ انفارچونیٹلی اگر قادیانی اورینٹیڈ اسلام کے کانسیپٹس کو لے کے آپ کو نالج دے رہا ہو, تو آپ کی اپنی جو ذہن سازی ہے وہ کتنی ڈفرینٹ ہے. ایک اور چیز بھی ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, آپ سے اس رائے بھی چاہوں گا آپ کی. ایک ہمارا فیملی کا انسٹیٹیوٹ تھا, ایک خاندانی نظام تھا کہ ایک گھر میں روز رات کو اگر سارا دن ٹائم نہیں مل رہا تو کھانے پہ سب بیٹھتے تھے, پورے فیملی ممبرز, اور وہاں پر چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں, بچے اپنی تعلیم کے حوالے سے پوچھتے تھے, پیرنٹس اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے. زندگی کے جو بڑے فیصلے نا انہی پہ بات ہوتی ہے. ہاں, خاص طور پر کھانے کی ٹیبل میز پہ ہوتے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو چاروں کونوں پہ چاروں کا منہ ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنا ہے تو وہ بھی فون کے اوپر یا واٹس ایپ پہ کال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کمرے میں آ جائیں, یا نیچے سے ہمیں یہ چیز لا دیں. کتنا ضروری ہے ہمیں اس بات کا ادراک کرنا کہ وہ جو ہماری اقدار تھی, وہ جو ویلیوز تھیں, وہی ضروری ہیں, صرف اس ضرورت کے ٹائم پہ استعمال کریں. I want to add into it کہ ہم بلا وجہ کی بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ڈم اسکرولنگ جسے کہتے ہیں, یعنی ہم نے بس ایک ویڈیو دیکھنی شروع کی, 5 منٹ موبائل کروں گا, دوسری تیسری 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں. ہم وہ چیزیں, وہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انفارمیشن, ہر نالج جو ہے وہ فائدے مند نہیں ہوتی, ہر نالج حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہ اس کا استعمال بھی ایک حد تک کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے انفارچونیٹلی میں نے کہا نا, اگر آپ فیسیلیٹیشن کے لیے یوز کریں, اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں. دوسرا جو مسئلہ آ گیا نا, جو آپ نے کہا کہ دیکھیں ایک تو ایڈکشن ہے, یہ ایڈکشن تو ہو ہی گئی ہے, ڈمپ اسکرولنگ اور یہ سارے میٹر ہیں. اب تو اے آئی آنے کے بعد نا انفارچونیٹلی وہ آپ کا سب سے بہترین ساتھی بن گیا ہے, وہ آپ کا سب سے بہترین فرینڈ بن گیا ہے, اور انفارچونیٹلی مطلب اے آئی سے لوگوں کے لو افیئرز ہونے لگے ہیں.
مطلب یو کین امیجن اگر اے آئی کی ویڈیوز ہیں اور وہ جو ویڈیو چیٹ پہ جو اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں اس میں ایک جینڈر کا دوسرے جینڈر کے ساتھ بہت اچھی ویڈیو کالنگ ہوتی ہے, وہ آپ جتنا ڈیٹا اس کو دینے لگتے ہیں وہ اس کے حساب سے آپ کو جوابات دیتا ہے. تو آپ یہ امیجن کریں کہ ایک فرینڈ جو کہ ہم بڑی مشکل سے بناتے تھے اس کے اندر بائسنس ہوتی تھی, اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ پرابلمز ہوتی تھی, ڈالتے تھے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو زندگی میں غلط فیصلوں پہ اچھی خاصی ڈانٹ بھی ملا سکتا تھا. جو اوپن اے آئی ہے نا اس پہ کیس چل رہا ہے, اس اپریل سے ایڈم برین کے فیملی نے ان کے اوپر کیس کیا ہے. اس بچے نے پورا چیٹ جی پی ٹی سے بات کر کے اور اوپن اے آئی سے بات کر کے ڈسکشن کر کے ساری پلاننگ کری اپنی سوسائڈ کی, اور انفارچونیٹلی اس کو سوسائڈ کی جب اس نے پلاننگ کی تو اس کو 5 یا 6 قسم کے سینیریوز دیے. انہوں نے بتایا دس از دا فال بیک پلان, اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اس سے یہ نقصان ہو جائے گا, یہ نہیں کیا تو اس سے یہ میٹر ہو جائے گا, اگر تم نے اس سے سوسائڈ کیا تو یہ والا پرابلم آ سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو ٹپس اینڈ بینیفٹس دیے کس طریقے سے اس کو مینج کرنا ہے. یہ بہت بڑا کیس چل رہا ہے آلٹ مین پہ. تو آپ امیجن کریں کہ وہ تو پلاننگ آف دا سوسائڈ کرا رہا ہے, لیکن اس کی ساری ٹپس اینڈ ڈسیپشن کا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مشین ہے, یہ وہی ڈیٹا ہے جو ہم نے پرووائڈ کیا اور یہ اسی کے تناظر میں ہمیں جواب دیکھ رہا ہے. لیکن آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں جس کے احساسات ہیں, جذبات ہیں, وہ آپ سے کبھی ہنسی مذاق بھی کرتا ہے, کبھی وہ آپ سے تو تڑاک بھی کر لیتا ہے, کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے. تو یہ اس چیز کو ہم ایک عام انسان کیسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ مشین ہے, اسے مشین کی طرح ہی استعمال کریں. اچھا دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ نا اس کو جو, اور میں خود بھی یوز کرتا ہوں, ہماری پوری ٹیم یوز کرتی ہے اور لوگ یوز کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کسی بھی چیز میں ہونا اس کو اپنی گائیڈنس کے لیے کریں اور فیسیلیٹیشن کے لیے کریں, بٹ پراپر آؤٹ آف ٹیکنالوجی ڈیو ڈیلیجنس اپنی رکھیں. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں پرسنل میٹر میں نا ٹیکنالوجی کا استعمال یا اس کا اوپینین لینے کی اس لیے لاجیکل ضرورت نہیں ہے, بیکاز یہ کہ وہ آپ کے اخلاقی اقدار سے نہیں ملتا, آپ کے ماحول سے نہیں ملتا, آپ کے کنٹری لوکل جو فیکٹرز ہیں اس سے نہیں ملتا. اب فار ایگزامپل میں کہوں نا کہ بھائی میں مالی معاملات میں اگر ٹپ لوں تو لینا چاہیے, اگر کوئی منع کرتا ہے نا کہ مالی معاملے, لیکن وہ ٹپ بیسڈ آن یور ریزنیبل ریزلٹس ہونے چاہیے. دین آپ اس کو ڈیو ڈیلیجنس کریں, اس کی پراپر ری ویلیڈیشن کریں ود یور ایکسپرٹ گائیڈنس اینڈ ایڈوائسز. اس کی وجہ سے بس نالج میں اضافہ ہوتا ہے, تو سامنے والا آپ کو کہتا ہے کہ اس کو چیزیں پتہ ہیں. اچھا یہ تو اب اچھا ہو گیا کہ ہم تھیوری سمجھ لی ہمیں تمام تر چیزوں کی, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اپنے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں نوجوانوں کو بھی اس کے اوپر میں نے بتایا نا کہ اس کو اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے یوز کریں رادر دین کہ وہ اپنے دل و دماغ پہ حاوی کر دیں. اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پراپر ڈیو ڈیلیجنس کریں یا پراپر ریویلیڈیشن کریں کہ اگر آپ کو کوئی وہ مشورہ دے رہا ہے تو اس کو ری چیک کریں. اچھا ہمارا ری چیک کا بھی میکینزم بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ری چیک کیسے ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز چیٹ جی پی ٹی پہ شیئر کی اور اس سے مشورہ لیا تو جو اگلا مشورہ ہے نا وہ ڈیپ سیک سے لینا شروع کر دیتے ہیں. جی. تیسرا مشورہ اسی ٹیکنالوجی سے لیتے ہیں. ہم کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں اس کی وجہ سے نقصان کیا ہونے لگا. گوگل پہ ہم سرچ بھی کرتے ہیں, جو پہلا ریزلٹ اس نے دے دیا چاہے وہ ہماری سوچ سے اب بہت تباہ کن ہو, ہم اس پہ یقین کر لیں گے. وہ اس لیے کہ آپٹیمائزر ہوتا ہے, سرچ انجن آپٹیمائزر ہے, تو گوگل کے جو شروع کے لنک میں آ گیا ہم اسی کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا پہلے تو گوگل وغیرہ ہوتا تھا, ناؤ گوگل از آبسلیٹ, تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا. پلیجرزم کے کیسز ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کتنا ایشو آ گیا ہے کہ آپ ریسرچ کو کیسے نکالیں اے آئی بیسڈ. اے آئی کے اندر پھر دیکھیں اے آئی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آ گیا ہے, انفارچونیٹلی آپ مختلف ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, مختلف انسیڈنٹس آپ دکھاتے ہیں, اب وہ اتنی ڈیپ فیک ہے کہ ایکچوئل ہیپننگ کو وہ بول دے گا کہ ڈیپ فیک ہے. تو 2026 میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے ٹیکنالوجی کی ٹرم؟ دیکھیں 2026 میں کہتے ہیں نا ڈیجیٹل دنیا کے اوپر ٹرسٹ کو رکھ کے ٹرسٹ کو قائم رکھنا چاہیے. میں خود ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں, ہم سب ٹیکنالوجی کے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ویلیڈیشن کرنی چاہیے. ڈیو ڈیلیجنس جو آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا, بالکل سب سے کریٹیکل ہے. اور جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا کہ دیکھیں آپ اپنے پرسنل اور فیملی میٹرز کو اس کے ساتھ امبیڈ نہ کریں. مطلب جس طرح آپ نے بتایا نا کہ ڈیورس ہو رہے ہیں, یہ سوسائڈ کا انسیڈنٹ ہے, میڈیکل کا پرسنل میٹر ہے, یہ بھی وہ ہے.
آپ یقین کریں میں ابھی ریسنٹلی ایک کیس کے چکر میں مجھے آخان آنا جانا کسی پیشنٹ کے چکر میں ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. اس میں بھی میں یہ آبزرو کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ نا یہ تک بتا رہے ہیں کہ جی چیٹ جی پی ٹی نے بھی یہی کہا تھا, اچھا اس نے بھی یہی بات کہی تھی, دیکھیں ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی. اچھا ہمیں مسئلہ یہ ہے نا کہ انفارچونیٹلی ہمارا پرانے زمانے کا چیٹ جی پی ٹی وہ ہمارے عامل بنگالی بابا اور ہمارے فلانا تھے کہ ہمارے 10 میں سے جو 2 چیزیں پوری ہو جاتی تھی نا, ہم کہتے تھے دیکھا مولانا صاحب نے یہ بات کہی تھی, اور انفارچونیٹلی یہ ہو گیا, ہو جاتا ہے 10 میں سے 1%. مطلب میں آپ کی اس بات پہ کہوں گی لوگ چیٹ جی پی ٹی کو عامل بنگالی نہ سمجھنا شروع 100% ہے, لوگوں نے فتوے لینا شروع کر دیے. میں نے آپ کو بتایا, اور اگر وہ فتوا انفارچونیٹلی اگر قادیانی اورینٹڈ سسٹم سے امبیڈ ہو کے آ رہا ہے, نجی معاملات جو ہیں وہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ نہ ہی شیئر کریں, اوپن اے کے ساتھ. اچھا اور ایک اور چیز ہے بڑی کریٹیکل کہ دیکھیں کانفیڈینشیلٹی بریچ بہت بڑا ہے, کیونکہ جو ڈیٹا آپ چیٹ جی پی ٹی میں اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں, آپ نام لکھ رہے ہیں, آپ اپنا ڈیٹا ڈال رہے ہیں, وہ ماڈل کو اپڈیٹ کر رہا ہے, وہ لرن کر رہی ہے, وہ لرننگ دے رہا ہے, تو بیہیویئر, پیٹرن, سوچ, جذبات, یہ سب لرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ڈیٹا ہے نا وہ اس نالج میں جا رہا ہے, اسٹور جا رہا ہے. اچھا ویسٹ والے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, تو وہ اتنا یوز ہو رہا ہے کہ وہ والا اس کو ہی صحیح بنا رہے ہیں. 10 میں سے 9 لوگوں نے اگر وہ بات بولی, آپ کو بھی وہ انہیں 9 لوگوں کا وہ آپ سے ہی سیکھ کر آپ پر ہی اپلائی کر دے گا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ صاحب, آپ نے باخبر سے رکھ لی بات.